السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج حسن اللہ یاری صاحب کی ایک ویڈیو کے نیچے ایک شخص نے کامنٹ کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ ایتھیسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو ایک ایتھیسٹ نے ان کی ویڈیو کے نیچے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ دیکھیں، اگر آپ مسلمانوں کو مرنے کے بعد پتہ چلا کہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے اور کوئی سزا جزا کا معاملہ نہیں ہونے والا، تو پھر مسلمانوں کا کیا بنے گا کہ جن لوگوں نے دنیا میں بھی جو ہے وہ پرہیزگاری کی زندگی گزاری، اور یعنی کہ ایک ڈر کے زندگی گزاری کہ جی ہم نے اگر یہ، کیونکہ شریعت کی پابندیاں ہیں، شریعت کی پابندیوں کو جس مومن نے فالو کیا ہے، تو اس شخص نے ان لوگوں پر ٹونٹ کیا کہ جو شریعت کی پابندیوں کو فالو کرتے ہیں، دنیا بھی ڈر کے گزارتے ہیں اور حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، اور پھر جا کے وہ مر جاتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ آگے کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو سزا اور جزا کا معاملہ کرنے والی ہے، تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ یعنی کہ اس کا یہ سوال تھا اور ٹونٹ تھا مسلمانوں پر، یعنی کہ لذت امیز چیزوں کو چھوڑ کر آپ اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہو کیونکہ اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے، تو آپ ان سے بچ کر دنیا کی زندگی گزارتے ہو، ایٹ دا اینڈ جب آپ مر جاؤ گے آپ زندگی کو پورا انجوائے بھی نہیں کرتے، ایک زندگی ملی ہے آپ لوگوں کو، وہ بھی آپ انجوائے نہ کرو اور اسی طرح آگے چلے جاؤ، اور آگے پتہ چلے کہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس نے ہم سے کوئی سزا اور جزا کا معاملہ کرنا ہے، تو پھر آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو یہ اس کا کمنٹ تھا۔ تو اس کمنٹ کا جواب میں پہلے اسی کمنٹ کے طریقے سے، یعنی کہ 4 لفظوں میں جو اس نے سوال کیا اسی میں اس کو جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ لوگوں کو مرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کا آپ پوری زندگی ڈینائی کرتے آئے ہیں کہ کوئی اللہ نہیں ہے، وہ اگر ہے، موجود ہوا، اور جزا کا معاملہ بھی موجود ہوا اور سزا کا معاملہ بھی موجود ہوا، تو پھر آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ کہ جس ہستی کا پوری زندگی آپ لوگوں نے کفر کیا، کہ اس ہستی کے سامنے آپ لوگوں کو کھڑا ہونا پڑ گیا، اور دوزخ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کا کفر کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں یا جو اللہ کے منکر ہیں، وہ لوگ ہمیشہ کی دوزخ میں جانے والے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ میرا اس کو اسی کے لہجے میں جواب ہے۔ اب میں اس شخص کے لیے کچھ چیزیں رکھنا چاہوں گا، شاید وہ ان باتوں پہ غور کرے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں کان، آنکھیں اور عقل دی تھی، ہم قیامت والے دن تمہیں ضرور پوچھیں گے ان تینوں چیزوں کے متعلق کہ تم نے ان کو استعمال کر کے، ان انسٹرومنٹ کو یوز کر کے حق بات جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ کوئی بھی بچہ تھوڑا سا بھی بڑا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، کس نے مجھے بھیجا ہے، اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یعنی کہ یہ سوال ہر شخص کے ذہن میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان 3 چیزوں کے بارے میں ضرور پوچھے گا کہ ان کو استعمال کر کے اس نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو یہ تمام ان لوگوں کے لیے میرا میسیج ہے جو اللہ کے منکر ہیں یا ایتھیسٹ ہیں یا دہریے ہیں، جو بھی ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے میرا ایک چھوٹا سا میسیج ہے، اس پر وہ ضرور اپنی عقل استعمال کریں کہ اگر ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہیں اور ہمیں کوئی پریشانی بھی نہ آئے اور ہمیں کبھی موت بھی نہ آئے، تو پھر تو اللہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ ہم کبھی بدحال نہ ہوں، ہمیشہ خوش رہیں، ہر طرح سے ہم جو چاہیں وہ ہو جائے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جنتی جب جنت میں پہنچے گا، وہ جس چیز کی خواہش کرے گا وہ ہو جائے گی، پوری کر دی جائے گی، یعنی کہ یہ سارے معاملات اگر اس کو دنیا میں ملیں، یعنی کہ موت نہ آئے، ہمیشہ وہ خوشحال رہے، ٹھیک ہے، اس کو کبھی موت نہ آئے، کبھی بیماری نہ آئے، کبھی غم نہ آئے، تو اللہ تو پھر اس کی ضرورت ہی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آتے اور پھر چلے جاتے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سارا معاملہ الٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہم نے اپنے ماں باپ کو اپنی مرضی سے چوز کیا، نہ ہم نے اپنے سرکمسٹانسز کو اپنی مرضی سے چوز کیا، اور نہ ہی ہم نے اپنے رنگ کو، اپنے کلر کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے چوز کیا، اور نہ ہی اپنے علاقے کو ہم نے اپنی مرضی سے چوز کیا کہ ہم اس جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں، یعنی کہ میری خواہش ہے کہ میں امریکہ میں رہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ میری خواہش ہے لیکن یہ میں پوری نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے، تو یہ تمام چیزیں اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہیں، اور مجھے بیماری بھی لگ سکتی ہے اور ہم بیمار بھی ہو جاتے ہیں،
ہر انسان چاہے یہ ایتھیسٹ ہو یہ چاہ کر بھی اپنی صحت کو سٹیبل نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے، اس کو بیماری بھی آنی ہے، ٹھیک ہے، اس نے مرنا بھی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ہر انسان نے مرنا بھی ہے، چاہے وہ ایتھیسٹ ہو یا جو بھی ہو، یا جو بھی بڑا سے بڑا سائنسدان ہو۔ کیا سائنسدان اپنی موت کو روک سکتا ہے؟ سائنس نے جتنی بھی ترقی کر لی ہو، کیا موت کو وہ لوگ روک سکتے ہیں؟ دیکھیں، سائنس سے آپ معلومات لے سکتے ہیں کہ دنیا کب بنی، دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ وہ بتا دے گی۔ کیا اس کے بتانے سے وہ چیز بنی ہے؟ نہیں، وہ تو پہلے سے ہوتی آ رہی تھی۔ سائنس نے صرف یہ بتایا ہے کہ جی اس طرح سے ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہو رہی ہے، وہ وجہ بنانے والا کون ہے یہ نہیں بتاتی سائنس۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو میں نے ذکر کیا ہے کہ ان چیزوں پر ہی وہ غور کرے۔ نہ اس نے اپنے ماں باپ خود چوز کیے، نہ اس نے اپنا علاقہ چوز کیا، نہ اپنا رنگ، نہ اپنے سرکمسٹانسز، نہ کوئی اور چیز اس نے خود چوز کیا، نہ وہ اپنی صحت چوز کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب موت کی تلوار ہمارے اوپر لٹک رہی ہے، ہم نے مرنا ہے اور مر کے جو ہے وہ اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، جن کا آپ لوگ انکار کرتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ مرنے کے بعد آپ نے کسی ہستی کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ مر کے بھی چین نہ آیا تو پھر کہاں جائیں گے؟ جس ہستی نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ آگے بھی ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے۔